يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110 پر پہنچ چکے ہیں، لیکن اس کی شان نزول کو بیان کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیا کریں، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، یہ نیکی کا پیغام ہے جو جہاں تک پہنچے گا اس میں آپ بھی اس کے حصے دار ہوں گے انشاءاللہ۔ اس آیت کے شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے دو آرڈرز دیے ہیں کہ اقم صلاح اور آتی زکاۃ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ۔ دوستو، یہ دو فرائض اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ آپ قرآن کو بس پڑھتے جائیں اور آپ کو بیشتر مقامات کے اوپر ان کی فرضیت اور ان کے حکم کا آپ کو اشارہ ملتا رہے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ہی فرما دیتے کہ آپ نے یہ لازمی کرنا ہے، نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہی دینی ہے، تو بھی کافی تھا۔ لیکن اس کے بار بار آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے۔ آج اس روشن خیال دنیا کے اندر یہ احساس بڑی تیزی سے لاگو ہو رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہوئی یہ جو دو احکامات اسپیشلی ان کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کے بعد حج بھی آ جاتا ہے، لیکن ان دو احکامات کے بارے میں یہ نقطہ نظر بنتا جا رہا ہے آج کل کی دنیا کے اندر کہ جی یہ تو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، آپ اس کو کریں نہ کریں، اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والے ہیں، بہت غفور الرحیم ہے، ہاں حقوق العباد مت چھوڑیے گا، وہ کسی صورت معاف نہیں ہوں گے۔ بے شک حقوق العباد کی معافی بہت آسان نہیں ہوگی، لیکن دوستو ہم نے یہ کہاں سے گھڑ لیا کہ ان کی معافی تو ہمارے یہ پڑی ہوئی، بس ہم نے جانا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اور اللہ تعالیٰ نے فرما دینا ہے کہ بس جی یہ کوئی بات نہیں، یہ میرا معاملہ تھا اور یو کین گو۔ یہ وہی بدگمانیاں ہیں جو یہود نے گھڑ رکھی تھی اپنے لیے کہ ہم نے ہی جنت میں جانا ہے اور دوزخ میں ہمارا کوئی کام نہیں، دوزخ میں تو جائیں گی دوسری قومیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کیا تم نے کوئی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے مجھ سے؟ بالکل اسی طرح یہ خود ساختہ گمانیاں کہ ہم نماز اور روزہ اور جناب یہ زکوٰۃ وغیرہ چھوڑ بھی دیں تو اس کے اندر کیونکہ یہ شریعت کا قانون ہے تو اس کے اندر معافی ہے، مل جائے گی۔ بیشتر مقامات کے اوپر اس کا ذکر کرنا ہی اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ یہ ایک بنیادی ستون ہے اور یہ ایک بنیادی ڈھانچہ ہے۔ اس ستون کے بغیر آپ کوئی عمارت کیسے کھڑی کر سکتے ہیں بتائیں؟ آپ نماز نہ پڑھیں اور یہ کہتے رہیں کہ میں تو باقی کام کر رہا ہوں، اس کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں گے، تو بغیر ستون کے آپ اسلام کی اور ایمان کی بلڈنگ کھڑی کیسے کریں گے؟ یہ تو فرق کرنے والی چیزیں ہیں۔ یہ دونوں ہی باتیں، ایک بدنی عبادت ہے اور ایک مالی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ گراں گزرتی ہے مگر مومنوں کے اوپر نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 5 وقت کی نماز آپ جب پڑھنے جاتے ہیں یا آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن یہیں سے جب آپ اپنے بستر سے یا اپنے کام کو چھوڑ کر اللہ کے حضور کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہیں سے آپ کی محبت کا آغاز ہو جاتا ہے کہ آپ ہر کام کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ ہر دم جو ہے وہ مستعد ہو جاتے ہیں، اور یہی اللہ چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں آپ سے اور ہم سے؟ دیکھیں، ہم کوئی بھی کام جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر یہی تو فرما رہے ہیں۔ صرف ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے۔ ہم کوئی بھی کام اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں، آپ یقین کریں ہم اللہ کے لیے نہیں کر رہے، ہم اپنے لیے کر رہے ہیں۔
اور اس کا بدلہ ہمیں آگے جا کے پتہ چل جائے گا، مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی تم اپنی نفس کے لیے، اپنی جان کے لیے کوئی عمدہ یا اچھا کام کرو گے، آگے جا کے پتہ چل جائے گا، مل جائے گا، اس کا بدلہ مل جائے گا، تمہیں ملے گا۔ اللہ کو کیا بدلہ ملنا ہے ہم سے؟ جیسے ایک ٹیچر جب ایک اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہا ہوتا ہے تو کل اس نے جوان ہو کر پتہ نہیں کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے، کہاں سے اس نے روزی کمانی ہے، اس نے کون سا آ کے اس ٹیچر کے جو ہے وہ اس کی خدمت کرنی شروع کر دینی۔ زیادہ سے زیادہ وہ جہاں پر اس کو مل جائے گا وہ تابعداری سے اس کو سلام کرے گا یا اس کے سامنے جھک جائے گا۔ لیکن اگر وہ تندہی سے ٹیچر اس کے لیے کام کر رہا ہے، believe you me it's a blessing۔ بالکل اسی طرح سے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں شاید ہم کوئی احسان چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، یقین کریں ہم اللہ کے لیے نہیں کر رہے، ہم اپنے لیے ہی کر رہے ہیں۔ اور ہاں، اگر ہم کوئی برا کام کر رہے ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ شیطان کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ وہ شیطان کا وہ جو چیلنج اس نے اللہ تعالیٰ کو کیا تھا وہ فلفل کر رہے ہیں آپ اس کی مدد کر کے۔ تو اس کے لیے جو کام ہے وہ اس کے لیے ہے، اور اللہ کے لیے جو ہم سمجھتے ہیں وہ کام ہے وہ ہمارے لیے ہے۔ یہی اس آیت کا ماخذ ہے، یہی آیت بیان کر رہی ہے، اور یہی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بہت زبردست انداز میں کہہ رہے ہیں کہ تم جو بھی کام کرتے ہو یہ مت سمجھنا کہ میری اس کے اوپر گرفت نہیں ہے، میں اس کو بہت باریکی سے دیکھ رہا ہوں، تمہیں اس کا احساس نہیں، تمہیں اس کا ادراک نہیں۔ دوستو، ہمیں تو ادراک بہت سی چیزوں کا نہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ نہیں ہے۔ کتنی لہریں ہیں، کتنی ویوز ہیں جو ہمارے ارد گرد ہر وقت موجود رہتی ہیں، جس ہمیں ایک گیجٹ آن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ چل پڑتی ہیں۔ ہم اپنی نیکڈ آئیز سے تو ان کو نہیں دیکھ سکتے، اس کا مطلب یہ تو نہیں وہ نہیں ہے۔ اور یہ تو اللہ کا نظام ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ اپنا نظام کس زبردست انداز میں چلا رہے ہیں، یہ ہمارے وہم و گمان سے بھی کہیں آگے ہے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ نظام ہے نہیں، ہر عمل، ہر ایکشن کو دیکھا جا رہا ہے، اور اس کے بارے میں جو بھی ہوگا وہ ہم لے لیں گے، وہاں سے جا کر اس کا بدلہ لے لیں گے۔ اچھا کریں گے تو اچھائی کی صورت میں، خراب کریں گے تو خرابی کی صورت میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو انجسٹ ہے ہی نہیں، وہ تو بے انصاف نعوذ باللہ ہے ہی نہیں، یہ تو انسان ہے جو اپنے لیے خود انصاف کرے گا، خود اپنے لیے اپنے ہاتھوں سے، اور خود گڑبڑ کر توقع کرے گا کہ یا اللہ ہم نے تو گڑبڑ کر دی، اب آپ کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو اللہ کی کرنے کے کام ہیں وہ ہم زبردستی اس کو لاگو کروانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں جی، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو معاف کریں گے ہی کریں گے، ان کی تو جو ہے وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ان کا تو ٹائٹل ہے یہ والا معاف کرنا۔ وہ تو غفور ہے، وہ تو رحیم ہے، وہ بے شک غفور اور رحیم ہے، لیکن وہ قہار بھی تو ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قہاریت سے بچائیں۔ لیکن ہم کون ہیں کہ خود ساختہ طور کے اوپر اپنے اوپر یہ طے کر لیں کہ ہمیں معافی ملنی ہے اور ہم اس کے حقدار ہیں۔ اس کی مزید اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، تو آئیں سب سے پہلے ہم اس کی آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں عربک کے ذریعے۔ وَأَقِیمُوا، دیکھیں آرڈر ہے الف کے ساتھ، اقیم جب بھی کوئی اس طرح سے ہوتا ہے تو ہم اس کو، یہ عربی کے اندر اس کا سٹائل ہے، ہم بعض اوقات کہتے ہیں اجلس، بیٹھ جاؤ، امشی، روانہ ہو جاؤ، تو یہ اس طرح سے ہم آرڈر عربی کے اندر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے یہاں پر وَأَقِیمُوا، یہ آرڈر ہے کہ قائم کرو الصلاۃ، کس کو قائم کرو؟ الصلاۃ کو، وآتوا الزکاۃ، اور ادا کرو، کیا ادا کرو؟ دیتے رہا کرو زکاۃ، وما، اور جو، یہاں پر مان نیگیٹو نہیں ہے بلکہ جو کے معنوں میں ہے، تقدمو، تم قدم کرتے ہو یعنی بھیجتے ہو آگے، تا شروع میں ہے، اس کا مطلب تم،
लिअन्फुसिकुम, वो तुम्हारी अपनी ही जानों के लिए होगा। मिन खैरिन, अगर कोई खैर करते हो खैर में से, तो क्या होगा? ताजिदू, तुम पालोगे। अजिद का मतलब पाना होता है। ताजिदू इंदल्लाह, तुम अल्लाह के हाँ उसको पालोगे। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, बिमा तामलून बसीर, जो, बिमा का मतलब जो, तामलून तुम अमल करते हो। वाव और नून हमेशा जमा बनाते हैं। ताशुरू का मतलब तुम अमल करते हो। बसीर, वो उसको देख रहे हैं, वो उसको देखने वाले हैं। दोस्तों, ये आयत आंखें खोल देने वाली आयत है, क्योंकि अल्लाह ताला इस आयत के जरिए हमें बारहा खबरदार करते हैं कि ये जो आमाल तुम्हारे ऊपर फर्ज किए गए हैं, इनकी फर्जियत बेमानी नहीं है। जब तुम अल्लाह की खुशनुदी के लिए अपने जिस्म को हरकत देते हो, अपने आराम को छोड़कर, सर्दी हो या गर्मी हो, अल्लाह के हजूर खड़े हो जाते हो और अपनी बेहद प्यारी चीज दौलत उसके रास्ते के अंदर कुर्बान करते हो, तो यकीन करो वो इससे बेखबर नहीं है। और हम खर्च किसी भी सूरत में कर रहे हो, चाहे वो सेहत की सूरत में हो, यानी हम चलकर जाते हैं तो ये भी तो उसकी तौफीक है कि हम नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। कितने लाखों करोड़ों बंदे हैं जो इस हक के लिए, इस शौक के लिए तरस रहे हैं और अपने बिस्तरों से नहीं उठ पा रहे। अगर हम उसके आगे सजदा करते हैं तो उसी की तौफीक की वजह से सजदा करते हैं, वरना कितनी पेशानियां हैं जो कि इस अमल को, इस फर्ज को सरंजाम ही नहीं दे रही, क्योंकि झुकेगी तो वही पेशानी अल्लाह के सामने जिसको तौफीक मिलेगी। तो दोस्तों, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आयात, लेकिन कब इनका मजा, कब इनकी चाशनी जिंदगियों के अंदर शुरू होती है? जब हमें समझ आती है, जब हम जानने की कोशिश करते हैं। आज मस्जिदों के अंदर रश कम होते जा रहे हैं, बाहर तिजारत और मंडियों के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, जैसे ये हमारी हमेशा रहने वाली जगह है। आप यकीन करें कि ये आमाल जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए नहीं, अगर तिजारत कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तब भी उसमें अल्लाह की रज़ा, जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए नहीं है, दे आर नथिंग, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। लिहाजा अल्लाह ताला हमें इन आयात को समझने की और इनके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें वो तमाम नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए जो आखिरत में हमारे लिए कोई ज़रिया निजात और कोई सहारा बन सके। या नफ्सु इल्लम तग़फ़री ला तजज़ई।